بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفجر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والضحى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر ذوق و شوق کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں حدیۃ درود و سلام پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و عزت کا بھی پایا مشہور کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص کے ساتھ، جس کے کرم اور فضل کے ساتھ ہم آج کی خوبصورت محفل بات میں حاضر ہیں. دعا کریں کہ مالک کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، پروردگار آغوش ولایت، محترم المقام عزت مآب جناب پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ مسند صدارت کے اوپر جلوہ فروز ہیں. اور آج کی اس محفل میں تحریک منہاج القرآن جام کے چیمہ کے قائدین، وابستگان، عہدیداران، کارکنان جو بھی آج کی اس محفل میں دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، ان سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یقینی بات ہے بہت سارے چہرے آپ کے لیے یہاں پر تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں. میرا خیال ہے وقت کافی گزر چکا ہے تو بغیر وقت ضائع کیے ہم کچھ باتیں اپنی شروع کریں، یعنی ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. اور مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیسے سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں. ویسے آپ سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے تو چلو شاہ صاحب مجھے ایک حوصلہ مل گیا ہے. ویسے میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ جس محفل میں سید ہو میں اس محفل کی قبولیت میں کبھی شک نہیں کرتا. اس محفل میں سید کا ہونا اس محفل کی قبولیت کی سند کا درجہ ہے. تو پھر سید ہو، پھر عالم بھی ہو، پھر عالم بعمل ہو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جیسے بڑوں کا سایہ نصیب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اب میں چونکہ حضور چشتی قادری ہوں تو ہمارا جو ہے نا میرا تھوڑا سا ذوق اور علم برابر برابر چلتا ہے. اچھا تو میں پہلے کچھ اشعار کا سہارا لینا چاہوں گا تاکہ مجھ کچھ تھوڑا سا آپ کی سماعت ذوق کا کچھ اندازہ ہو جائے کہ آپ کتنی باریک بات سن سکتے ہیں، پھر سن کے بول سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ اس حساب سے قرآن سامنے پڑھا ہے تو بول کے اپنی بات کا سبحان اللہ. حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے. سبحان اللہ. ویسے تو وہ طریقے سارے ہمیں آتے ہیں الحمدللہ. 6-7 سال ہم نے فن خطابت پڑھائی ہے الحمدللہ، تو وہ طریقے سارے آتے ہیں. لیکن اگر آج آپ عاشق بنے تو میں عاشقوں سے عشق والی بات کروں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ شاہ صاحب دعا فرماتے رہیں گے. حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے. حضور نعت کا دوسرے مصرے پر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ فیصلہ ہو جائے گا. حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے. حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے. آواز تو کافی آئی ہے مگر شاید ہاتھ نہیں آپ اٹھا سکے. اگلے مصرے تک چلتے ہیں. حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے. حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے. حضور آپ کے قدموں میں سر رکھا میں نے. حضور آپ کے قدموں میں سر رکھا میں نے. حضور عرض ہے سجدہ دکھا دیا جائے. حضور آپ کے قدموں میں سر رکھا میں
سجدہ سکھا دیا جائے. اور ذرا قابل غور بات ہے, حضور سائیں حسن اور حسین کا مرید, حضور سائیں حسن اور حسین کا مرید, حضور مولا علی سے ملا دیا جائے, حضور مولا علی سے ملا دیا جائے, حضور مولا علی سے ملا دیا جائے. اور تھوڑی سی ذرا اور توجہ کیجیے گا کہ حضور حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین, حضور حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین, حضور حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین. حضور عرض ہے اب پردہ اٹھا دیا جائے, حضور عرض ہے اب پردہ اٹھا دیا جائے. شہر بسائے ہیں حاکموں نے یہاں, شہر بسائے ہیں حاکموں نے یہاں, توجہ شہر بسائے ہیں حاکموں نے یہاں, حضور ان کو مدینہ دکھا دیا, حضور ان کو مدینہ دکھا دیا جائے. اور میرا نوجوان چہرے نظر آ گئے, حضور عشق پہ لوگوں کو اعتراض ہوا, حضور عشق پہ لوگوں ہی اعتراض ہی تو ہے نا کہ یہ میلاد کیا ہے, یہ جشن میلاد کیا ہے, یہ جھنڈی کیا ہے, یہ جھنڈا کیا ہے, یہ جلوس کیا ہے, یہ لائٹنگ کیا ہے, یہ محفل کیا ہے, یہ لنگر کیا ہے, یہ اعتراض ہی تو ہے. حضور عشق پہ لوگوں کو اعتراض ہوا, حضور ان کو بھی ذرا جلا دیا جائے, حضور ان کو بھی ذرا جلا دیا جائے. جنت میں جانا چاہتے ہیں, میں ایک وجہ بیان کرتا ہوں کہ ہم جنت میں کیوں جائیں گے, پھر اس وجہ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. نالین محمد سے جو کبھی گرد جھڑے گی, نالین محمد سے کبھی گرد جھڑے گی, نالین محمد سے جو کبھی گرد جھڑے گی, میں نفل پڑھوں گا اگر میرے سر پہ گئی. یار دیکھو اگر خطیب کے زور پہ ہی آپ لوگوں نے بولنا ہے تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ آپ بات کو سمجھیں, سمجھ کے دل میں جگہ دیں, پھر تڑپ کے بولیں نا. نالین محمد سے جو کبھی گرد جھڑے گی, میں نفل پڑھوں گا اگر میرے سر پہ گرے گی, پلکوں سے اٹھاتا ہوں میں نالین محمد, پلکوں سے اٹھاتا ہوں. میں وجہ بیان کر رہا ہوں نا کہ ہم جنت میں کیوں جائیں گے, وہ سبب بیان کرنے لگا ہوں, وجہ بیان کرنے لگا ہوں. نالین محمد سے جو کبھی گرد جھڑے گی, میں نفل پڑھوں گا اگر میرے سر پہ گرے گی, پلکوں سے اٹھاتا ہوں میں نالین محمد, خالق میری جنت میں ضرورت پڑے گی, اٹھاتا ہوں میں نالین محمد, خالق میری جنت میں ضرورت کو پڑے گی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا والفجر. اچھا, کیونکہ شاہ صاحب ماشاءاللہ سادات اور پھر علم کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور اتنے بڑے آسانے سے, حضور خطاب تو میرا کوئی نہیں ہے, سبق ہی ہے آپ کے سامنے, تو بہرحال میں کوشش کروں گا. تو بہرحال میں انشاءاللہ, چونکہ ہمارا تعلق منہاج القرآن سے ہے, زمانہ گواہ ہے جہاں کوئی نہیں بولتا وہاں ہم بولتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن کے ان رازوں کی طرف متوجہ آپ کو کرنا چاہوں گا جہاں عموماً عوام کی نظر نہیں گئی ہوگی, تو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, میں آپ کو نا ایک بات اصولی طور پر پہلے سمجھیں. دیکھیں, قرآن ایک وہ کلام ہے کہ وہ کتاب ہے, آپ ایک دفعہ پڑھیں قرآن آپ کو کچھ اور بتائے گا, آپ اگلی دفعہ پڑھیں قرآن اور اندر کی بات آپ بتائے گا, اگلی دفعہ پڑھیں قرآن اور راز کھول دے گا, اگلی دفعہ پڑھیں اور راز کھول دے گا. آپ جتنا قرآن کے قریب ہوتے جائیں گے, قرآن آپ کو اتنا اپنے قریب کرتا چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اچھا, اب ذرا دیکھیے, میں اس ربیع الاول جب میں نے آغاز کیا
قرآن پاک کی تلاوت کا اور اپنے سبق کا، تو میں ایک عجب میرے سامنے ایک حقیقت واضح ہوئی، میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں توجہ گزارش کروں گا کہ دوست احباب ذرا موبائل سے نکل کر خطاب بھرے پڑے ہیں یوٹیوب پہ ہر چیز پہ، ابھی لائیو ذرا سن کے سمجھ کے بس، ابھی لائیو تھوڑا سا مزہ نہیں، باقی تو پھر ریکارڈنگ ہوتی رہے گی۔ دیکھیے قرآن کو اگر آپ بغور پڑھیں گے، بغور مطالعہ کریں گے، تو آپ کو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ جب بات خدا کی ہوتی ہے تو بات خدا کی خدا نہیں کرتا۔ اشتیاق بھائی نام کرتا، اشتیاق بھائی جب بات خدا کی ہوتی ہے تو خدا اپنی بات نہیں کرتا، اور اگلی بات بتاؤ، بات مصطفیٰ کی ہوتی ہے تو مصطفیٰ نہیں کرتا۔ خدا اپنی بات خود نہیں کرتا، مصطفیٰ اپنی بات خود نہیں فرماتے۔ اب اگلی بات بتاؤ، خدا کی بات مصطفیٰ کرتے ہیں، مصطفیٰ کی بات خدا کرتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں سے پڑھی لکھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے ہمیں اپنا تعارف کروانا تھا کہ میں ایک ہوں، میرا ثانی کوئی نہیں، میرا ہمسر کوئی نہیں، نہ میں نے کسی کو جنا نہ مجھے کسی نے جنا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اپنا تعارف کروانا تھا، تو یہ خدا کا تعارف تھا۔ تو اللہ نے قرآن میں ہمیں ایسے نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو میں ایک ہوں، نہیں، اللہ نے ایسا کلام نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنا تعارف کروانا ہے، کل پیارے تو کروانا۔ سبحان اللہ، کم بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنا تعارف کروانا تھا، تو اللہ نے نہیں کہا کہ لوگوں میں ایک ہوں، میں تمہارا خدا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کل هو اللہ احد، پیارے تعارف میرا ہے، زبان میری ہو نہیں جاتی۔ تعارف خدا بزبان مصطفیٰ، تعارف خدا بزبان مصطفیٰ۔ اچھا اب ذرا قابل غور بات ہے، دیکھیے جب رسول نے تعارف کروایا تو کیسے کروایا؟ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ، 5 صفات میں کروایا ہے۔ قبلہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں میں وہیں لے کے جاؤں گا، مگر بولنا تو آپ نے ہے نا۔ 5 صفات میں ہوا ہے تعارف خدا بزبان مصطفیٰ۔ دوبارہ دیکھیے گا ذرا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول نے 5 صفات میں کروایا ہے تعارف خدا۔ اور آگے چلیے، یہ تو ہو گیا تعارف خدا۔ رسول نے فرمایا باری تعالیٰ اب میرا کون کروائے گا؟ اللہ نے فرمایا تو چپ۔ اب اللہ نے کیسے کروایا؟ توجہ، اب اللہ نے کروانے لگا رسول کا تعارف۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ 5 صفات میں ہے تعارف خدا، 5 صفات میں ہے تعارف مصطفیٰ۔ چلو اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں۔ لوگوں کا نا ہماری توحید پر بڑا شک ہوتا ہے کہ یہ مشرک لوگ ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ آؤ لفظ توحید کو دیکھیں، توحید تا واو ہا یا دال، واو ہا یا دال، توحید 5 حرف ہیں۔ آگے چلو، میلاد میم یا لام الف دال، توحید میں بھی ہے 5 کی نسبت، میلاد میں بھی ہے 5 کی نسبت۔ اب فیصلہ جام کے جٹھا والوں کرو، یہ لفظ بتا رہے ہیں ہم توحید میں بھی بند بنی ہے، میلاد میں بھی بند بنی ہے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا یہ شریک کیا ہے، یہ شرکت کیا ہے؟ شرک کہتے ہیں کہ آپ بناتے ہیں خدا کا شریک کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنایا جائے۔ میں نے کہا اگر تمہارا اصول یہ ہے رب کعبہ کی قسم ہم سے بڑا تو پھر کائنات میں توحیدی ہے ہی کوئی، ہم سے بڑا تو اس کائنات میں توحیدی ہے ہی کوئی۔ کہنے لگا فرحان بھائی وہ کیسے؟ میں نے کہا تم خدا
खुदा की बात कर तो हम तो दूसरा मोहम्मद नहीं मानते। अच्छा लोग परेशान हो गए, अभी परेशान ना हो, सुभान अल्लाह बोले मुस्कुरा। 1500 साल जश्न है, 15 मुस्कुराहटें तो दे सकते हो ना भाई। हम तो अच्छा चले नहीं तो मैं अगली बात करता हूँ। अरे हम तो दूसरा अली नहीं मानते तो आप सोचिए, जिस कायनात में दूसरा अली नहीं है उस अली का नबी कैसा होगा? अरे जिसका मुस्तफा ऐसा है उसका खुदा कैसा होगा? सुभान अल्लाह। तसव्वुरात में मदीना पहुंच जाए, क्योंकि हम हैं या मदीना वाले या नजफ वाले। अब अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाया तो कहा कुल, प्यारे आप करवाओ, प्यारे आप क्या? अब इस कुल के ऊपर मेरी एक बकायदा 1.5 घंटे की गुफ्तगू है, कुल लफ्ज़ कुल के ऊपर। लेकिन मैं एक बात आपको देना चाहता हूँ, ये कुल क्या होता है? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, उन्होंने कहा हुजूर ये कुल हुवल्लाहु अहद, कुल ला असअलुकुम अलैहि, ये कुल क्या होता है? आपने फरमाया बता, काफ से पर्दा उठाऊं या लाम से पर्दा उठाऊं? बता। आपको कहने लगा तुसी तो फिर सती होंगे हो, दोनों तो जाते लजवाल है ना, सती ये दोनों से उठाए। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया काफ से मुराद है कौले खुदा और लाम से मुराद है लिसाने मुस्तफा। जब कौल खुदा का हो, जुबान मुस्तफा की हो तो कुल खुदा होता है। अब अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, तारुफ ए महबूब आप करवाओ, महबूब मेरा तारुफ आप करवाओ, महबूब मेरा तारुफ आप करवाओ, मेरा तारुफ आप करवाओ, मेरा तारुफ आप करवाओ। अब जान के चीमा वालों को ये बात दिल की तख्ती पर लिख लेनी चाहिए, जो खुदा मुस्तफा के बगैर अपना तारुफ नहीं देता वो मुस्तफा के बगैर अपना ताल्लुक कैसे दे सकता है? जो खुदा रसूल के बगैर अपना तारुफ नहीं देता वो खुदा अपने महबूब के बगैर अपना ताल्लुक कैसे देगा? अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुरान के अंदर, खुदा उसी को मिलता है जिसको रसूल मिलते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मुझे कसम है फजर की। ये जरा दिलों की दुनिया में थोड़ी सी मुताज़नी करते हैं। अब वल फजर, कसम है फजर की, यहाँ पर कुछ हमारे दोस्त अहबाब वाजिद हो जाते हैं और बड़ा जोर लगाते हैं कि यहाँ वल फजर कहकर अल्लाह ने नमाज फजर की कसम उठाई है। अल्लाह ने नमाज फजर की कसम उठाई है वल फजर कहकर। आइए जरा देखिए, अगर तो कुरान में है नमाज फजर की कसम, तो उसूल ये बनता है कि नमाज फजर पहले आई होगी, कसम बाद में आई होगी। क्या नुक्ता है? चलो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता क्या बात हूँ। है? नमाज फजर कब आई? जब सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 51 इयर्स के हैं, मेराज पर गए, अल्लाह ने प्यारे फजर ले जा, जोहर ले जा, असर ले जा, मगरिब ले जा, इशा। फजर आई है 51 इयर्स में। अब बोलना तो आपने है, और ये सूरत आई है जब सरकार की उम्र मुबारक 47 इयर्स। 47 इयर्स तब कुरान की ये सूरत आई। अब सवाल आपका है कि फरहान भाई फिर यहाँ वल फजर से मुराद कौन सी फजर है? ये वही फजर है जिस सुहानी घड़ी जमकर रहमा का चांद, जिस सुहानी घड़ी जमकर रहमा का चांद, उस दिन अफरोज साअत में लाखों सलाम। अल्लाह ने फरमाया प्यारे जिस लम्हे आप कायनात में जलवागर हुए, प्यारे जिस लम्हे आपका मिलाद हुआ, मुझे उस वेले की कसम जब तू कायनात में जलवागर हुआ, मुझे उस वक्त की कसम।
صاحب کی برکت ہے مجھے بڑی دیر بعد آج یہ بات یاد آئی. چلو ایک لمحے کے لیے قبلہ ہم مان لیتے ہیں یہاں قسم نماز فجر کی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل علم سے فجر کس کی یاد ہے؟ ٹھنڈا سبحان اللہ دل زخمی کیا ہے میرا آپ نے خاموشی کی. سبحان اللہ فجر کس کی یاد ہے؟ اب بتاؤ میں امام قرطبی کا حوالہ دوں, امام صحابی بتاؤ کس امام کا حوالہ دوں, کتابیں بھری پڑی ہیں. آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں باری تعالیٰ مان جا اللہ نہیں مان رہا تھا. پھر کہنے لگے سیدھا نہیں دینا تو یار کے نام پہ دیتے, نہیں دیتا تو پھر یار کے نام پر دے دے. مصطفیٰ کا واسطہ اور وسیلہ پیش کیا. اب جب ان کی دعا قبول ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر پڑے 2 نفل. اللہ کو ادا اتنی پسند ہے کہ اللہ نے کہا تیری آدم تیری سے یاد کو زندہ کرنا ہے. ان کے 2 نفل ہمارے بنا دیے گئے 2 فرض, ہمارے بنا دیے گئے 2 فرض. ارے تم فجر پڑھ کر بھی اللہ کے نبی کی یاد منا رہے ہو, اللہ کے نبی کی یاد منا رہے ہو. لیکن اب جو قابل غور بات یہاں پر ہے, آدم علیہ السلام نے جب واسطہ دیا مولا کی بارگاہ میں, واسطہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم کیف عرفت محمد, تو محمد کو کیسے جانتا ہے حالانکہ ابھی تو میں نے پیدا ہی نہیں کیا. جان کے بعد یقین کرو پتہ نہیں زندگی میں ملاقات دوبارہ ہوگی نہیں ہوگی, لیکن آج اس بات کو اپنے دل کی تختی میں جگا دو, تو کیسے جانتا ہے میں نے انہیں بھی پیدا نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ جب تو نے اپنی روح میرے اندر پھونکی تھی میری آنکھ کھلی, میں نے عرش کے ستونوں پر دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ. تو میں نے دیکھا کہ یہ نام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے یہ بہت زیادہ محبوب ہے, میری سنی جائے گی ان کے صدقے. میں یہاں پر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت اپنے عقیدے کو سمجھنا چاہتے ہیں. آدم کی سنی گئی مصطفیٰ کے صدقے, چونکہ آدم کے بعد ہونا ہے ہر آدمی میں. آدم کے بعد ہے آدمی, آدم پہلے آدم کے بعد ہے آدمی. اللہ تعالیٰ نے روز اول سے اعلان کر دیا آدم تیری بگڑی بھی مصطفیٰ کے صدقے بنے گی, تیری اولاد کی بگڑی بھی مصطفیٰ کے صدقے. سبحان اللہ ہو جائے. سبحان اللہ. بات کرنا چاہتا ہوں جس کو شاہ صاحب کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ کو جب تو نے میرے اندر روح پھونکی, جب تو نے میرے اندر روح پھونکی, سمجھنے والوں سمجھو کہ ہر بات قابل وضاحت نہیں ہوتی. جب تو نے میرے اندر روح پھونکی, قرآن کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے, حدیث میں بھی اس کا تذکرہ, جب تو نے میرے اندر روح پھونکی, وہ کیا مطلب پھونکی کیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کے باپ کو بھوک لگی ہو بچے بھوکے ہوں گے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ بچوں کو تو ممکن نہیں نہ ہونا چاہیے جن کے باپ کو بھی بھوک لگی ہو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں قبلہ شاہ صاحب سے کہوں حضور مجھے ذرا دم کر دیں, بھوک مار دیں. شاہ صاحب کچھ پڑھیں گے, فاتحہ پڑھیں, درود پڑھیں, کوئی وظیفہ پڑھیں, جو بھی ان کو بزرگوں کی طرف سے عطا ہوا ہے یہ پڑھ کے بھوک ماریں گے. آپ کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں جی شاہ صاحب پیر صاحب پھونک مار دیں, وہ کچھ پڑھیں گے, پڑھ کے پھونک مار دیں گے, پتا کیا چلا پھونک کچھ پڑھ کے ماری جاتی ہے. میں وہ بندہ ہی ہوں نا, آپ نے 2 4 20 منٹ بعد آپ کی سبحان اللہ کہ آپ نے بات پہ سوچنا ہے کہ اب پھونک تو کچھ پڑھ کے ماری جاتی ہے. اب آدم کو لگی ہے پھونک ہماری ہے, اللہ نے سوال کرے باری تعالیٰ کیا پڑھ کے پھونک ماری تھی. بیٹھے ہوئے باری تعالیٰ کیا پڑھ کر میں قرآن میں اپنی دلیل کے اوپر قرآن میں پیش کروں تو ممبر چھوڑ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا پڑھ کے بھوک ماری ہوگی, قرآن بتا خدا کچھ پڑھتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, ارے خدا تو رسول پر درود بھیجتا ہے. جب آدم کو
نبی ہے یا محمد ہے؟ ہائے 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 اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں محمد پر درود بھیجتا ہوں میرے ملائکہ؟ نبی کیوں کہا ہے؟ نبی کیوں کہا ہے؟ نبی کیوں کہا ہے؟ اس لیے تاکہ لوگ سمجھیں خدا تب سے بھیج رہا ہے جب سے نبی ہے۔ خدا تب سے بھیج رہا ہے جب سے نبی ہے۔ اب تم سوال کرو نبی کب سے ہے؟ حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء ما خلق اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے سب سے پہلے کس کے نور کو تخلیق فرمایا؟ یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے محمد کے نور کو بنایا۔ اگر جاگ رہے ہوں تو عجب بات کر رہا ہوں۔ عجب اس لیے ہے کہ شاید اس انداز سے سنیں گے پہلے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے سوال ہوا متا وجبت لک النبوۃ، آقا آپ کو نبوت کب ملی؟ اچھا اب یہاں گرامیٹیکل اگر بات کروں، صحابی نے جو سوال کیا وہ لفظ متا کے ساتھ ہے، متا وجبت لک النبوۃ۔ اب متا کو میں سادہ لفظوں میں اگر سمجھاؤں، سادہ سے سادہ، صحابی یہ پوچھنا چاہ رہا ہے آقا وہ وقت بتا دیں جب آپ کو نبوت ملی، وہ ٹائم بتا دیں، متا وہ وقت بتا دیں۔ صحابی نے وقت پوچھا، اب حضور کا جواب سنو، سبحان اللہ بولیے گا۔ حضور فرماتے ہیں وَكُنْتُ نَبِيًّا آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ صحابی نے تھا پوچھا ہی نہیں، صحابی نے ٹائم پوچھا، صحابی نے وقت پوچھا۔ حضور نے واقعہ سنا دیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی کشمکش میں تھے۔ کوئی نالائق نبی ہوگا جو یہ کہے گا کہ معاذ اللہ حضور کو صحابی کے سوال کی باریکی سمجھ نہیں آئی کہ آقا یا رسول اللہ صحابی نے تو یہ پوچھا ہی نہیں ہے، صحابی تو وہ ٹائم پوچھنا چاہتا ہے، صحابی تو وہ وقت پوچھنا چاہتا ہے جب آپ نبی تھے، جب آپ کو نبوت ملی۔ آقا آپ ٹائم بتا دیں، آقا وہ وقت بتائیں، واقعہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اب حضور تاجدار کائنات نے فرمایا میں تمہیں یہ راز کیسے سمجھاؤں، صحابی نے وقت پوچھ لیا ہے، اب میں کیسے بتاؤں؟ ارے وقت اس وقت تھا ہی نہیں، میں پہلے سے نبی ہوں۔ یہ جب کچھ نہ تھا، لوگوں قلم نہ تھے، پہلوں پر نہ تھے، خوشگوزر نہ تھا، فرش نہ تھا، عرش نہ تھا، آسمان نہ تھا، بستی نہ تھی، عشق نہ تھا، مستی نہ تھی، یہ خدا کی ہستی تھی، یہ محمد مصطفیٰ۔ اگر یہ اس طرح اگر تھوڑی توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے تو پیار سے رکھنے آنکھیں، توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے نا وہ پھر میرا جو ہے وہ توجہ توجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم قرآن کو جیسے بار بار دیکھتے ہیں، قرآن اگلے سے اگلی بات، اگلے سے اگلی بات، قبلہ آپ کی توجہ، اہل علم دوست احباب ناظرین حضرات آپ کی توجہ قرآن کے ساتھ بھی جاری لگانے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھیے ذرا اللہ نے فرمایا والفجر، میں نے اس ویلے دی قسم جدوں میرا یار دنیا دے سبحان اللہ۔ والفجر مجھے اس وقت کی قسم ہے جب مصطفیٰ پیدا ہوا، جب مصطفیٰ کا میلاد ہوا۔ اچھا اب اللہ نے قسم اٹھائی، اچھا یہاں کوئی حافظ بیٹھے ایک اور بھی کوئی حافظ ہے؟ دو تین، چلو بھی دیکھو تین حافظوں کی موجودگی میں قرآن ہاتھ میں رکھ کر یہ بات کرنے لگا مجھ پر نہ اعتماد ہو تو ان سے پوچھئے، ان پر بھی اعتماد نہ ہو تو گھر جا کے قرآن کھول لیجیے، آپ کو تصدیق ہو جائے گی میں بات درست کر رہا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب یہ والفجر جب اللہ نے اس وقت کی قسم اٹھائی، سورتوں کا سورت کے ساتھ بھی ربط ہوتا ہے، آیتوں کا آیت، یعنی کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت کیوں ہے اس کے اندر ایک راز ہے، ایک سورت کے بعد فاتحہ کے بعد البقرہ کیوں ہے اس میں راز ہے۔ سورتوں کا سورت کے ساتھ، آیتوں کا آیت کے ساتھ، یہ ربط بین الآیات ایک باقاعدہ فن ہے، ایک معنی رکھتا ہے، ایک مفہوم رکھتا ہے۔ اب دیکھیے میں کس نظر سے قرآن کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے والفجر،
مجھے اس وقت کی قسم جب تو پیدا ہوا، میں نے اس ویلے کی قسم جب تو پیدا ہو، تو اللہ باری تعالیٰ بس اس وقت کی قسم اٹھائے گا. تو جب میری جانب دیکھیے اگلی صورت کو میں نے دیکھا تو اللہ نے فرمایا نہیں لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی بھی قسم ہے. سبحان اللہ نہیں بول رہے کیا؟ سبحان اللہ. مجھے اس وقت کی قسم. ہم اگلی صورت کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی بھی قسم جہاں مصطفیٰ پیدا ہوا. اچھا باری تعالیٰ اس وقت کی قسم، اس شہر کی قسم. اچھا باری تعالیٰ یہ نہیں بتائے گا کہ وہ تھا کیسا، چہرہ کیسا تھا. اللہ نے فرمایا ہاں اگلی صورت ہے والشمس. سبحان اللہ. اور میں اگلے جملے کے اوپر پورے مجمع کے اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. اچھا باری تعالیٰ چہرہ میں والشمس ہو گیا. اگلی صورت واللیل. وہ شمس کے بعد اگلی صورت ہے واللیل. کبھی شہر کی قسم، کبھی چہرے کی قسم، کبھی ظلموں. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. توجہ ہے؟ تھوڑا سا اور آگے لے کے چلوں. سبحان اللہ. کوئی نعت اشعار نعت خان کلام پڑھ رہا ہو، آپ کو اچھا لگے، آپ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ مقرر. مقرر کا کیا مطلب؟ دوبارہ. رسول کی بات انسان کرے، آپ کو پسند آئی تو آپ نے کہا مقرر دوبارہ. اللہ نے کہا والشمس چہرہ مصطفیٰ واللیل. جب اللہ تعالیٰ نے الگ الگ یہ بات توجہ میری جانب رکھی، اللہ تعالیٰ نے کہا والشمس چہرے کی بات کی، واللیل اللہ تعالیٰ نے زلف کی بات کی. تو باری تعالیٰ محبوب کی بات ہے، امام الانبیاء کی بات. مقرر دوبارہ ہو جائے. اللہ نے اگلی صورت میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی. اگلی صورت والضحیٰ واللیل اذا سجی. پیارے مجھے تیرے مکھڑے کی بھی قسم، مجھے تیری زلفوں کی بھی قسم. اب میں آپ کو بھی بات بتانا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں محبوب کے کل کی قسم نہیں فرمائی. ایک کل ہوتا ہے، ایک جز ہوتا ہے. یہ کل آپ کے سامنے ہے. چہرہ کل کا جز ہے، ہاتھ اس کا جز ہے، آنکھیں جز ہیں، کل نہیں ہے. چہرہ جز ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں رسول کے کل کی قسم نہیں فرمائی، رسول کے جز کی قسم فرمائی ہے. باری تعالیٰ کل کی قسم کیوں نہیں فرماتا؟ فرمائے اس لیے کلمہ پڑھنے والوں کو سمجھنا چاہیے جس رسول کا جز اتنا بے مثال ہے اس کا کل کتنا بے مثال. اتنا بے مثال بنایا. آپ تصور تو کرو ایک لمحے کے لیے، خدا نے بنایا بھی خود، خدا نے سجایا بھی خود. بات ہو گئی. خدا بناتا بھی خود ہے، سجاتا بھی خود ہے، بنا سجا کے خود ہی کہتا ہے تیرے چہرے کی قسم. شاہ صاحب نے اضافہ کر دیا ہے کہ بناتا بھی خود ہے، سجاتا بھی خود ہے، قسم اٹھا کے پھر ہمیں بتاتا بھی خود ہے کہ میں نے قسم اٹھا دی. اب اگلی بات جو اور ذرا قابل غور ہے، جہاں میں نے آپ کو، مجھے پتا ہے میرے سامنے مولوی بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ. میرے سامنے اہل بیت کو سوچنے نہیں ماننے والے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. اب اتنا اعلیٰ اور بے مثال بنایا چہرہ، اتنا اعلیٰ اور بے مثال بنایا کہ جو
وہ عام تھا، عام تھا. رسول کی بارگاہ میں آیا، مجلس میں آیا، ایمان لایا، دیکھا، اب وہ عام عام نہیں رہا. تھوڑا سا میرے ساتھ چلو، بلکہ 2 قدم آگے چلو. ایک عام بندہ رسول کے دربار میں آیا، پہلے عام تھا، چہرہ دیکھا تو اب وہ عام نہیں رہا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے جس رسول کے چہرے کو دیکھ کر عام عام نہیں رہتے، وہ رسول خود کتنا خاص ہو، اور وہ چہرہ دیکھنے والا کتنا خاص ہو گیا، پل بھر کا صحابی. لفظوں کے قدردان کہاں بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہاں بیٹھے ہیں مجمع میں. پل بھر کا صحابی، پل بھر کا صحابی. آپ ایک طرف وہ پل بھر کا صحابی ہے، اب دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کے ولیوں کو رکھو، قطب رکھو، ابدال رکھو، غوث رکھو. یہ پل بھر کا صحابی وزنی کیوں ہے؟ حضور یہ پل بھر کا صحابی وزنی کیوں ہے؟ یہ اعلیٰ کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے اس نے رسول کو دیکھا ہے. یقین کرو، آپ تھوڑی سی توجہ کرو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ارے رسول سامنے بیٹھے، یہ اعلیٰ کیوں ہو گیا؟ یہ اتنا بے مثال کیوں ہو گیا؟ کہتے ہیں اس نے رسول کو دیکھا ہے. تو قبلہ نثار صاحب اور اہل علم نوجوانوں، جو رسول کو دیکھے وہ اتنا بے مثال ہے تو جس کو مصطفیٰ دیکھتے ہوں گے. جن کو مصطفیٰ دیکھتے ہوں گے، سوال کرو رسول کن کو دیکھتے تھے؟ رسول یا حسن کو دیکھتے تھے یا حسین؟ میں آپ کو دنیا کا اصول بتانا چاہتا ہوں. دنیا کا حسن دلوں کو توڑ دیتا ہے. یار عقل کو سائڈ پر رکھ کر میری بات سنو، میں آپ کو وادی عشق کا جو ہے وہ لطف آئے. دنیا کا حسن دلوں کو توڑ دیتا ہے، مگر جاگ کے چیما والوں منبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں دنیا کا حسن دلوں کو توڑ دیتا ہے. ایک حسن مصطفیٰ ہے جو ٹوٹے ہوا کو جوڑ دیتا ہے. اگر تھک نہیں گئے تو اگلی بات کروں. سبحان اللہ. دنیا میں ایک کے چاہنے والے 2 ہو جائیں تو وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں. دنیا میں ایک کے چاہنے والے 2 ہو جائیں وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں. ارے لاؤ اپنے دل کی تختی کو میں عشق کے قلم سے لکھوں. دنیا میں ایک کے چاہنے والے 2 ہوں تو وہ رقیب ہوتے ہیں. مصطفیٰ کے چاہنے والے رقیب نہیں حبیب ہوتے ہیں. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ. کیا خیال ہے؟ دیکھو میں جو کچھ بیان کروں گا یا قرآن سے پڑھا ہے یا حدیث سے یا کتابوں سے، ان سے نہ پوچھ لیں جنہوں نے ہاتھوں میں اٹھایا تھا. ان سے نہ پوچھ لیں جنہوں نے سرکار کو اپنی گود میں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا. آؤ پھر چلتے ہیں حضرت حلیمہ کے دربار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اچھا سیرت حلیمہ سعدیہ کو اگر پڑھیں نا تو ایک ان کی سہیلی کا ذکر ملتا ہے جس کا نام سلمہ تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک سہیلی کا تذکرہ ملتا ہے جن کا نام سلمہ. اور پتہ سلمہ کون تھی؟ مکہ کے 2 سرداروں کے بچے سلمہ لے کر آئی تھی. سرداروں کے بچے، پیسہ بھی ملا، سرداروں کے بچے بھی ملے،
خوبصورت بھی تھے، نئے نقش بھی بڑے پیارے تھے، لیکن اب آپ نے عشق کی وادی میں ذرا گم ہو کے ڈوب کے میری اس بات کو سننا ہے. چونکہ وہ سہیلی تھی حضرت حلیمہ کی، سہیلی تھی. اب سارے بنو سعد کے اندر سلمہ کے گھر کے باہر جو ہے وہ رش لگا ہوتا، ہر کوئی آتا سلمہ وہ امیروں کے بچے تو دکھا، امیروں کے بچے تو دکھا، سلمہ امیروں کے بچے تو دکھا، سلمہ امیروں کے بچے تو دکھا. اب وہ رش لگا ہوتا تو سلمہ ایک دن سوچنے لگی یار پورا بنو سعد آ کے مجھے مبارکباد دے گیا ہے، یہ حلیمہ کیوں نہیں آئی ہے ابھی؟ یہ حلیمہ کیوں نہیں آئی ہے؟ وہ تو میری سب سے پکی سہیلی ہے، میری دوست ہے، اسے پہلے آنا چاہیے. تو شام کو کسی بازار میں ملاقات ہوگا. حلیمہ یہ بات اچھی نہیں. حضرت حلیمہ کیا ہوا سلمہ؟ دیکھ پورا بنو سعد آ کر فخر کر رہا ہے کہ مجھے سرداروں کے بچے ملے ہیں، خوبصورت ہیں، حسین ہیں. اب حضرت حلیمہ کا جواب، سلمہ نے کہا حلیمہ تو آتی کیوں نہیں؟ تو میرے بچے دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آئی؟ حضرت حلیمہ دیکھ کے کہتی ہیں سلمہ کیا بتاؤں ٹائم نہیں لگتا. سمجھنے والوں کو سلام پیش مزاج ایسا ہے، یہ ہر عقل اور عقل کی بات ہی نہیں ہے، عقل کی بات نہیں ہے. یہ وہ ٹائم ہی نہیں لگتا. سلمہ کو لگا کہ میری توہین ہو رہی ہے، پورا بنو سعد میرے مقدر پر نازا ہے کہ مجھے دو سرداروں کے بچے ملے ہیں. کہیں حلیمہ جیلس تو نہیں ہونے لگی، کہیں حلیمہ حسد تو نہیں کرنے لگی. اس نے حضرت حلیمہ کا ہاتھ پکڑا، حلیمہ چل میں تجھے اپنے بچے دکھاؤں، تجھے پتا چلے کہ حسن کیا ہوتا ہے، تجھے پتا چلے خوبصورتی کیا ہوتی ہے، تجھے پتا چلے نئے نقش کیا ہوتے ہیں. حضرت حلیمہ کو سلمہ اپنے گھر لے کر گئی، اپنے بچوں کے کمرے میں لے کر گئی. کپڑا تھا بچوں کے چہرے پر، کپڑا اٹھا کے کہا حلیمہ دیکھ خوبصورتی، دیکھ حسن، دیکھ کتنے پیارے ہیں. ان بچوں کو دیکھ کر پورا بنو سعد جن کو دیکھ کر حسرت سے مبتلا تھا. حلیمہ نے دیکھ کر کہا ٹھیک ہے. کتاب میں ایسے نہیں لکھا، یہ پڑھنے والے کا کمال ہے کہ وہ لفظوں میں لہجے میں اس کیفیت کو ڈالتا ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے. ٹھیک ہے. سلمہ نے کہا کہ یار یہ تو بہت غلط بات ہے، یہ میرے بچوں کی انسلٹ ہو گئی ہے، یہ ان کی توہین ہو گئی ہے. جہاں پورا بنو سعد مجھے مبارکباد دے، حلیمہ نے ایسا کیوں کہا ہے؟ سلمہ حضرت حلیمہ کو کہنے لگی حلیمہ چل مجھے ساتھ لے کے، چل مجھے اپنے گھر لے کر، میں بھی تیرے بچے کو دیکھ کر ایسا ہی بولوں گی اور بدلا لوں گی، تیرے بچے کو دیکھوں گی ایسا ہی بولوں گی اور بدلا لوں گی. جب سلمہ نے یہ کہا، حضرت حلیمہ نے مسکرا کے کہا چل سلمہ میرے ساتھ چل، دیکھ لیتے ہیں کہ تو بدلا لیتی ہے یا خود بدل جاتی ہے، کہ تو بدلا لے گی کہ بدل جائے گی. آپ نے سلمہ کا ہاتھ پکڑا، ساتھ چلتے 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 حضرت حلیمہ کا گھر آیا، دروازہ کھولا گیا. میں اب اپنا زور نہیں لگانا چاہتا، میں آپ کی آواز اور مسکراہٹ دیکھنا چاہوں گا. حضرت حلیمہ نے دروازہ کھولا، سلمہ نے حلیمہ کے نوری آنگن میں اپنا قدم رکھا. کاش کوئی سمجھتا کہ یہاں میں نے لفظ نور کو ڈال دیا. توجہ کرنا، جب سلمہ نے حلیمہ کے نوری آنگن میں قدم رکھا، سنیے سلمہ قدم رکھتی کہتی حلیمہ خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے، خوشبو بڑی پیاری آ رہی ہے. اب حضرت حلیمہ کا جواب سنیں. حلیمہ سلمہ کو دیکھ کے کہتی ہے ابھی تک تو خوشبو تک پہنچی ہے، خوشبو والا تو اندر لیٹا ہوا.
سلمہ نے کہا حلیمہ کیا بات ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، وجود میں جو ہے وہ کپکپی سی تاری ہو رہی ہے، جیسے جان چل رہی ہے، پتہ نہیں یہ پیکر کیا ہے، یہ بچہ کون ہے، کیا ہے۔ حلیمہ تو ہر روز دیکھتی ہے، تو ہی آگے بڑھ کے پردہ اٹھا، اپنے بچے کا دیدار کروا، اس کی زیارت کروا۔ حضرت حلیمہ نے آگے بڑھ کے سرکار کریم کے اوپر سرخ رنگ کی چادر تھی، آپ نے جیسے ہی اس چادر کو اٹھایا، حلیمہ سلمہ دیکھتے کہنے لگی حلیمہ رب کی سمجھ نہ سونا میں کبھی دیکھ لے اتنا مصور نے بس انتہا سی کر دی تھی، بڑی ترنم دے نال تصویر کھینچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیا۔ اگلی بات جہاں تڑپنے کا مقام تو آج کرنے کیا آئی تھی، بدلہ لینے، کرنے کیا آئی تھی، بدلہ لینے۔ سلمہ ہوش میں آئی نا، ہوش میں آئے کہ کہنے لگی حلیمہ انج نہ کر لئیے دو لیلہ تے ایک دے، انج نہ کر لئیے دو لیلہ او سردار تے ایک دے دے ودوہا۔ سبحان اللہ، اچھا چلو ایک اور قابل غور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا کہ جب رسول نے حضرت حسان کو فرمایا منبر پر اٹھو چڑھو اور مجھے میری نعت سنا، آج تک آپ نے اس بات کو اس طرح سنا ہے، لیکن میری ایک طالبانہ نظر سے دیکھیے، یہ نعت خوان بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے میں غلط بات نہیں کر رہا، دنیا کا ہر نعت خوان یا نعت سن کے پڑھتا ہے یا پڑھ کے پڑھتا ہے، ہر نعت خوان یا وہ سن کے پڑھتا ہے یا وہ پڑھ کے پڑھتا ہے۔ ایک نعت خواں حضرت حسان ہے جنہوں نے رسول کو دیکھ کے نعت پڑھی، جنہوں نے دیکھ کے نعت اب اگر کہو تو پھر وہ نعت بھی سناؤں، دیکھ کے پھر جو نعت ہوئی پھر اس کا تو رنگ ہی اور دیکھ کے کہتے ہیں آقا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَإِلْوِي، اگر میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہم شب و روز ہم تو یہی لوگوں کے چہرے پڑھتے ہیں، لوگوں کا جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ہر مزاج دیکھتے ہیں، اب یہ بندے نہیں بولتے، حالانکہ ان کو بولنا چاہیے، کیونکہ یہ بات آپ نے بڑی سنی ہوگی کہ بھئی حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَإِلْوِي، آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت حسان جیسا فصیح و بلیغ انسان، پڑھا لکھا انسان، باکمال انسان، کیا وہ فقط یہ کہے گا کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ، شاید آپ کو بات اچھی نہیں لگی، چل چھوڑ کے میں آگے چل جاتا ہوں، لیکن آپ کو ذرا تھوڑا سا تو جاگ رہے گا، مجھے بھی احساس کروائیں نا کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے بتایا، حضور سیدی شیخ الاسلام کہنے لگے بیٹا وہ نعت ہو رہی، بیٹا وہ جو آج تک آپ کو جو ایک کلام معروف ہوا حضرت حسان کا، بے شک وہ بھی کتابوں میں ایسے ہی ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَإِلْوِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ حضور شیخ الاسلام نے سنا بیٹا میں نے انتہائی قدیم نسخے میں یہ لفظ بھی پڑھے، حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ، چلو نہیں میں ترجمہ کروں پھر ہاتھ اٹھا لینا، عینی کا مطلب ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِی کا مطلب ہے آقا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، عینٌ کا مطلب ہے دنیا کی کسی آنکھ نے آپ جیسا بنا۔ اور پھر کیوں نہیں دیکھا وہ وجہ بھی بیان کر دی، فرمایا اس لیے نہیں دیکھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آقا دیکھتا تو تب نہ اگر کسی ماں نے پیدا کیا ہوتا، اس کا مطلب ہے
सहाबी ने रसूल के सामने अपना रसूल के वालिदैन के मुतालिक अकीदा बयान कर दिया गया कि आका सहाबा तो ये मानते हैं जिस तरह आप बेमिसाल हैं उस तरह आपकी माँ भी बेमिसाल है। मदीना से सुभान अल्लाह। लोग लाखों लेते हैं, मैं फ्री लेके जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। मदीना के बाहर वफ्द आते, मदीना के बाहर वफ्द आते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वफ्द आए हुए थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे बात करते हुए सरहद मदीना के बाहर, तो रसूल पाक ने देखा कि वफ्द एक खड़ा है और उस वफ्द का एक सुर्ख ऊंट वो बंधा हुआ, सुर्ख ऊंट बंधा। अब कुर्बान जाएं और आपकी जो है वो तड़प देखने वाली है और ये बात सुनने और समझने वाली है कि अल्लाह शाह साहब रसूल पाक ने उस सुर्ख ऊंट को देखा, रसूल का दिल उस ऊंट पर आ गया। सुभान अल्लाह। बदल देता हूँ शायद आप बोल सके, रसूल को वो पसंद आ गया। सुभान अल्लाह। मेरे आका को वो पसंद आ गया, मेरे आका करीम को पसंद आ गया, लजपाल को पसंद आ गया। मेरे आका ताजदार कायनात है ना, वो जो 3-4 लोग खड़े थे ना, उनको जाकर कहा कि ये ऊंट बेचते हो, ये ऊंट बेचते हो। अब वो 3-4 लोग ना ऐसे आपस में बातें कर रहे हैं। जैसे ही रसूल पाक ने उनसे कलाम किया और 3-4 की जो तवज्जो है ना वो इधर मेरी जानिब रसूल पाक की तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने रसूल का चेहरा देखा तो देख के कहने लगे इतना सोना, इतना सोना। अब तवज्जो, हुजूर ने फरमाया ऊंट बेचते हो, ऊंट बेचोगे? पता नहीं उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था, कहने लगे तुसी आंखों से बेच लेने। सुभान अल्लाह। आप कहें तो सौदा कर लेते। हाय हाय, रसूल ने फरमाया चलो फिर मेरे आका ने फरमाया इसकी कीमत बताओ, दाम लगाओ। अब वो रसूल के वजूहा के मुखड़े में इतना मगन हो गए थे, कहने लगे कीमत भी आप ही लगा दें, कीमत भी आप ही लगा दें। अब रसूल पाक ने फरमाया इतने का देते हो, इतने का बेचते हो? उन्होंने कहा ले ले। अब अगली बात तवज्जो मेरे साथ, पीछे वाले दोस्त साहब मेरे साथ रहिएगा, ले ले। रसूल पाक ने फरमाया देखो मैं इस नियत से तो घर से नहीं निकला था कि मैं खरीदारी करूंगा, पैसे मैं नहीं लाया, ऊंट लेके जा रहा हूं, पैसे भिजवा देता हूं। सुभान अल्लाह। ठीक है, वाले लोग हैं तो सियाने, मतलब बात समझ गए हैं ना कि अगर सौदा नकद हो तो फिर क्या जरूरत है नाम पूछने की, पता पूछने की, फोन नंबर पूछने की। मगर जब सौदा उधार हो, दूध उधार दिया हो, फिर नाम भी पता चाहिए, शनाख्ती कार्ड भी चाहिए, गली मोहल्ला सब कुछ चाहिए ना। सौदा उधार हुआ है, अब ये उधार है, मगर उन्होंने पूछा ही नहीं कौन हो, क्या हो, कहां से आए हो, ले जाओ, ले जाए। अब रसूल पाक ने ऊंट पकड़ा लेके जा रहे हैं और 3-4 बंदे पीछे से देख के कहते हो यार देखो यार गुफ्तार कितनी हंसी है। रफ्तार देखो कितनी कहने लगा तुम दोनों चुप करो यार, सच सच बताओ जब वो बोल रहे थे मुंह से नूर नहीं निकल रहा था? वो आपस में ये बातें कर रहे हैं, एक अकल का शाहसवार खड़ा हुआ था, समझते इस बात है? अकल का शाहसवार खड़ा हुआ, उसने कहा तुम गुफ्तार देखते रह गए, तुम रफ्तार देखते रह गए, वो ऊंट ले गया, वो ऊंट ले गए। वो मुतवज्जे हुए कि क्या कह रहे हैं। उस अकल के शाहसवार ने पूछा उनसे बंदे तुम बताओ नाम पता मोहल्ला जानते हो? उसने कहा नहीं। दूसरे से पूछा तुम नाम पता मोहल्ला जानते हो? उसने कहा नहीं। तीसरे से पूछा तुम नाम पता मोहल्ला जानते हो? उनका जी नहीं। तो उस अकल के शाहसवार ने कहा ऊंट किसके भरोसे तोड़ दिया? न तुम्हें नाम पता है, न तुम्हें एड्रेस पता है, किसके भरोसे ऊंट तोड़ दिया? वो सुर्ख ऊंट ले गए। तो आपस में 3
मालकन पालकी में बैठी हुई थी, उसने चिलवन सरका कर कहा चुप करो, उसके खिलाफ बातें मत करो, अना ज़ामिनतुन, मैं जमानत देती हूँ, पैसे आ जाए। थोड़ा सा और जाओ, अना ज़ामिनत, मैं जमानत देती हूँ। तो 3-4 बंदे कहने लगे चलो शुक्र है कोई तो बंदा है, कोई तो है जो उसे जानता है। बंदे कहने लगे मालकन अल्लाह आपका भला करे, नाम बता दें, गली मोहल्ला एड्रेस पता बता दें, बंदा पीछे भेज दे। मालकन कहने लगी जानती तो मैं भी जानती तो मैं भी नहीं। तो उन्होंने कहा मालकन किस बुनियाद पर आप जमानत दे रही हैं? जान के चट्ठा वालों मैं कैसे समझाऊं, मैं निकम्मा हूं, मेरे पास अल्फाज नहीं, मेरे पास जज्बात नहीं, मगर जो है वो देना चाहता हूं। आप किस बुनियाद पर जमानत दे रही हैं? अगर जानती नहीं, उस मालकन ने कहा और खुशी होता चेहरा नहीं देखा, बेटा सोना कभी झूठा होता ही नहीं। तो मैं इसलिए जमानत दे रही हूं। अच्छा यार, सारे मोहब्बत वाले बंदे बैठे हैं और 11:40 हो रहे हैं, वक्त काफी ज्यादा हो गया, मुझे पता है मैंने कितना 5 मिनट है और मेरे पास सुभान अल्लाह, 5 मिनट। सुभान अल्लाह। चलिए इंशाल्लाह हम बस बात को मुकम्मल करते हैं ताकि बाकी मामलात भी इंशाल्लाह आपके हैं। और मुझे पता लगा है आज लड़के की बिरयानी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, आप सुनने के लिए आए थे तो बिरयानी के लिए आए। लेकिन चले बहरहाल अल्लाह आपको वो भी नसीब करे इंशाल्लाह, वकील है तो सबको मिलेगी। ये जो शदीद आमीन वाले हैं ये पक्के बिरयानी वाले लेकिन मैं क्योंकि हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम औलिया के मानने वाले हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, महाफिल में जाया करो, चावल के लंगर पे नजर न रखा करो, दिल में ये आरज़ू लेके जाया करो हुजूर तो फिर निगाह फरमा दे। हुजूर की निगाह की कभी जो है वो खैरात नसीब हो जाए, फिर उससे बड़ा ज़माने में लंगर क्या। अपने ख्याल को बदलो, अपनी तरजीहात को बदलो, अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। बस मुझे 2-4 मिनट और चाहिए, मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी कुछ बदलुहात की आरिफाना तफसीर और करना चाहूँगा। आज तक हमें ये बताया गया और हम भी लोगों को बताते आए हैं कि भाई क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। 50,000 साल का दिन होगा। मैंने हाथ जोड़ के मैंने सवाल किया कि ना ये भी बताएं ये जो 50,000 साल का दिन किस लिए होगा? तो कहने लगे अल्लाह हिसाब से, अल्लाह के हिसाब से बंदे क्या करके अल्लाह हिसाब से। दिन कितने साल, 1000 साल का, 50,000 साल किस लिए अल्लाह ने हिसाब किया? पूछना चाहता हूँ अगर आप पूरी तवज्जो मेरी जाने, हिसाब वो लेता है जिसे पता ना हो कि कौन क्या करता है। आप तवज्जो मेरी जाने रखें, मैं आपका वक्त नहीं जाता, हिसाब वो लेता है। मैं फिर कोशिश करता हूँ। 50,000 साल का दिन है, किस लिए जी? हिसाब से। अच्छा भी अल्लाह हिसाब तब ले अगर अल्लाह को तेरे और मेरे अमाल का पता वो तो सब जानता है, तो फिर 50,000 साल ये तवारत क्यों है? अल्लाह ने फरमाया महबूब जन्नती जन्नत में भेज दूं, दोज़खी दोज़ख में भेज दूं, और फिर मैं तुझे जन्नती जोड़ा पहनाकर ताज शफाअत पहनाऊं, कोई देखे ना फायदा। फिर फायदा हाँ वो ना वो ये जो हशर का दिन होगा, लोग तो डर जाते हैं। अच्छा डरना भी चाहिए क्योंकि हशर में कईयों का नशर होगा, हशर में कईयों का नशर होगा ना। तो वो हशर क्या है? वो किसी शायर ने क्या खूब कहा था, फकत इतना सबब है इनकार में बज़्म माशअल्लाह, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाले। लेकिन चूंकि आप तो जरा मोहब्बत वाले लोग हैं, मैं जरा अपने
انداز میں آپ کو حشر ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. حشر کیا ہوگا لوگوں؟ بس یہی پہ بات ختم کروں. حشر کیا ہوگا؟ حشر اللہ نے فرمایا محبوب جب تو جنتی جوڑا پا کے میرا سب لوگ اگر ذرا جا کے محبوب جب تو جنتی جوڑا پا کے محبوب جب تو واللیل دی زلف وا کے محبوب جب تو جنتی جوڑا پا کے واللیل دی زلف وا کے ماں زاغ دا کاجل لا کے واللیل دی زلف وا کے ماں زاغ دا کاجل لا کے حسینہ نو حیرت وچ پا کے محبوب جب تو مقام محمود پر جلوہ گر ہو پھر بتا حشر نہ ہو تو کیا ہو. قیامت والے دن ہمیں چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضور کی سفارش قبول فرمائے. لیکن آپ جا کر اس حدیث کو پڑھ لیں آپ کو رات سمجھ میں آ جائے. میں نے علماء کی موجودگی میں ایک سوال کیا وزیر آباد کی سرزمین پر. میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ وہ علماء بھی جو ہے وہ مسکرا کے قبلہ مجھے اطلاع دیتے رہے کہ اس انداز سے تو ہم نے بھی پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں کتنی طویل حدیث ہے کہ حضور قیامت کا دن ہوگا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ساری امتیں حضور کے پاس آئیں. آخری بس 1.5-2 منٹ مجھے توجہ چاہیے آپ کی. ساری امتیں رسول کے اور آقا کی امت سامنے حضور اپنی امت کو پریشان دیکھ کر حضور اپنا سر سجدے میں رکھتے میرے آقا اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ سجدے میں رسول کی امت نہیں چھوڑے. سجدے میں امت کو نہیں چھوڑا جائے گا. حالانکہ سجدہ عاجزی کی انتہا کا نام ہے. سجدے سے زیادہ بندہ جھک ہی نہیں سکتا. تو جب حضور کا مقصود ہے کہ امت کو معافی دی جائے امت چھوڑی جائے تو پھر اللہ سجدے میں امت کر دے معاف. مگر وہ حدیث کیا بتاتی ہے اللہ سجدے میں امت کو نہیں معاف کرے گا. اللہ سجدے میں نہیں چھوڑے گا. حضور سجدے میں ہوں گے. اللہ فرمائے گا پیارے سجدے میں سر کیوں ہے؟ فرمایا باری تعالیٰ امت کو معافی دے امت چھوڑ دے. اللہ فرمائے گا پیارے سر اٹھا. یار میں اگلا آخری جملے پر عاشقوں والی پورے مجمع کی سبحان اللہ ہمارے کانوں تک آنی چاہیے. حضور فرمائے گا باری تعالیٰ امت کو چھوڑ. اللہ فرمائے گا پیارے سر اٹھا. آقا پوچھیں گے باری تعالیٰ سر کیوں اٹھاؤں؟ اللہ فرمائے گا پیارے سر اٹھا چہرہ دکھا. پیارے سر اٹھا پیارے چہرہ دکھا. پیارے یہ کہ تو ہاں والا اکھڑا باری تعالیٰ تو سجدے میں امت کو چھوڑ دے. فرمایا محبوب سجدے میں کیسے امت کو چھوڑ دوں؟ یہ تیری امت وہی ہے جو شادی کی پہلی رات چہرہ دکھائی پر تحفے دیا کرتی تھی. محبوب سر اٹھا چہرہ دکھا اور چہرہ دکھائی کے اندر اپنی امت چھڑوا. قوم کے پرن مچی کرتا ہے ڈوب کے ترن مچی کرتا ہے. سویا کملی والے قبر بچھوڑا ہے یا رحمت مرن مچی کرتا ہے. اور دوستان محترم گزارش اتنی سی ہے یہی پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا جو گلی گلی نگر نگر تحریک منہاج القرآن کا ہر کارکن دے رہا ہے کہ سرکار کے عشق کی ایک شمع جلا دو. عشق سرکار کی ایک شمع جلا دو دل میں بعد مرنے کے لحظ میں بھی گزارا. میری بات یاد رکھیے کہ اگر آپ اور آپ کی نسلوں کی سینوں میں محبت رسول ہے تعظیم رسول ہے تو پھر آپ کی نسلوں کا ایمان محفوظ ہے. اگر آپ اور آپ کی نسلیں حضور کے در سے دور ہو گئیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے ایمان کو بچا نہیں سکتی.
حضور شیخ الاسلام اور قائد انقلاب نے پوری زندگی دی ہے اس مشن کو کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے رسول سے بے انتہا محبت ہے. اسی میں بقا ہے, اسی میں ایمان ہے, اسی میں کامیابی ہے, اسی میں فتح ہے. مگر پتہ نہیں کیوں کہ ہماری محبت بھی رسمی ہو گئی, شاید ہم وفا کے اصولوں سے ناآشنا ہو گئے. اور یقین جانے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا, سوچنا آپ نے ہے, غور آپ نے کرنا ہے, دل دکھانا مقصود نہیں ہے. ہماری غلامی اور ہماری محبت کا پیمانہ تو بس اتنا رہ